پھر ان کے دور میں وہ فتوحات ہوئیں، وہ علاقے فتح ہوئے، یہ فلسطین، مسجد اقصی، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہاں پر فتح نصیب ہوئی ہے۔ اور آپ آئے تھے اپنے ایک غلام کے ساتھ، اسلم نامی آپ کا غلام تھا، زیادہ یہ روایتیں ہیں کہ وہ اسلم نامی آپ کا غلام تھا، اس کو لے کر آپ آئے تھے۔ اونٹ ایک تھا، سواری ایک تھی۔ جب تھوڑا سفر کرتے تو اونٹ چونکہ ایک ہے، اس پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا، تو تھوڑی دیر آپ اس پر سوار ہو جاتے، پھر آپ اس اونٹ سے اترتے اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے غلام اسلم کو اس کے اوپر سوار کر دیتے۔ اب وہ باری باری کرتے جس وقت بالکل فلسطین کے قریب پہنچ رہے تھے، اس وقت اوپر سوار ہونے کی باری تھی آپ کے غلام اسلم کی۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، اب سامنے سارے کے سارے عیسائی ہیں، عیسائیوں کے پوپ کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اوپر بیٹھ جاؤں، آپ آگے چلیں اور مہاریں پکڑی ہوئی ہیں اونٹ کی اور آپ پیدل چل رہے ہو، تو آپ اوپر سوار رہیے، تھوڑا سفر ہے، میں پیدل کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، چونکہ باری تمہاری ہے تو میں تمہارا حق نہیں مارنا چاہتا، اس کو اوپر سوار رکھا۔ سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح، امین امت مسلمہ، ان کو آقا پاک نے امین الامہ فرمایا ہے، وہ اس وقت وہاں سپہ سالار تھے فوج کے، دوڑتے ہوئے آگے آئے، آ کے عرض کی کہ یہ آپ نے لباس کون سا پہنا ہوا ہے؟ سادہ لباس، وہ سفر کیا ہوا۔ آج کل ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا، ہم نے کہیں جانا ہو تو سفر کے لباس اور ہوتے ہیں، وہاں جا کے تبدیل کرنے کے لیے لباس اور ہوتے ہیں۔ ہم تو فوری طور پر کسی محفل میں مجلس میں جاتے ہی نہیں ہیں، کہیں دور کا سفر ہو، کہتے ہیں جناب پہلے کسی ہوٹل میں کہیں ادھر ادھر لے چلو، کسی خاص مرید کے گھر لے چلو، وہاں حضرت صاحب کا لباس چینج ہوگا، وہاں تیل لگے گا، زلفیں کے اوپر کنگھی بہے گی، ساری سیٹنگ کر کے پھر سج سج کر باہر نکلیں گے۔ آج کل تو ایسے ہوتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کے پیش نظر، حکمت کے پیش نظر عرض کی کہ حضور سامنے سارے عیسائی ہیں، عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری ہیں، عیسائیوں کے بڑے بڑے سپہ سالار پوپ کھڑے ہوئے ہیں، تو اگر آپ اس انداز میں سادے سے لباس میں اور یہ سفر والے لباس میں جائیں گے تو ان کے اوپر آپ کا رعب طاری نہیں ہوگا، وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ اس طرح کا امیر المومنین ہوتا ہے۔ تو آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح، یہ آپ کہہ رہے ہو مجھے، آپ یہ مجھے کہہ رہے ہو کہ اپنا لباس تبدیل کر لو؟ میں نے کہا حضور آگے بڑا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، یہ عزتیں، یہ شانیں، یہ رفتیں، یہ مقام ہمیں اس لباس نے نہیں دیے ہیں، یہ محمد پاک کی غلامی نے عطا فرمائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ان کے سامنے جانے کے لیے اپنے لباس تبدیل کروں اور اس توقع پر لباس تبدیل کروں کہ میرا لباس اچھا ہوگا تو یہ میری عزت کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ ان پر رعب بیٹھنا ہے، ان پر ہمارا دبدبہ طاری ہونا ہے، وہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے طاری ہونا ہے۔ لباس لبوس دیکھ لیں، آج شاہانہ لباس ہوتے ہیں لوگوں کے، جب وہ حلف اٹھانا ہو گزاران ہے تو اسپیشل لباس بنوائے جاتے ہیں باہر سے بندوں کو بلوا کر یا اپنے ماں باہر بھیج کر، اور وہ لاکھوں کے وہ لباس ان کے تیار ہوتے ہیں۔ حلف جب اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد دیکھ لیں کیا نظام بنتا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے وہاں کے پوپ جو تھے کہ یہ جو اوپر بیٹھا ہے سواری پر یہ امیر المومنین ہے، اور جو آگے خادم بن کے چل رہا ہے یہ کوئی واقعی خادم ہے۔ تو ان کے ذہن میں گیا کہ یہ جو اوپر ہے یہ امیر المومنین ہے۔ جب آپ ویسے ہی آپ پہنچے تو وہ سارے کے سارے بڑے سوار کی طرف، سوار جو تھے اسلم آپ کے خادم، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ امیر المومنین وہ نہیں ہے، امیر المومنین یہ ہیں جو آگے آگے چل رہے ہیں۔ یہ وہ رعب اور دبدبہ تھا جو کفار پر، غیر مسلم عیسائیوں پر بیٹھا۔ انہوں نے کہا یہ کیسا اسلام ہے؟ ہمارے ہاں تو خادموں کو نیچے چلایا جاتا ہے، اور یہ کیسا دین ہے کہ جناب امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کے جو اس وقت امیر ہیں، خلیفہ ہیں، وہ پیدل چل رہے ہیں اور اپنے خادم کو اوپر بٹھایا ہوا ہے۔ یہ تھا ان کا رعب اور دبدبہ۔ یہ ان کے ذہنوں پر جب طاری ہوا تو انہوں نے کہا کہ اسلام واقعی کوئی چیز ہے،
جو اپنے غریب اور کمزور لوگوں کو بھی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ آج کے دور میں وہ سسٹم سب ختم ہے۔ مسجد اقصیٰ میں اسلام کا جو دور ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں آیا، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کامیابیاں عطا فرمائی۔